الحمدللہ یہ ہمارے مشاہد کے مجاہدے ہیں. آپ لوگوں نے سنے کہ حب سے نب کے ٹھیک ہے نا, حب سے بن کے ساتھ ذکر کرتا. حب سے بن کیا ہے؟ اب سینے میں سانس کھولتے ہیں. اللہ اللہ, اس میں سانس نہیں ہے, اس کو حب سے دم کہتے ہیں. کہ سینے کو, سانس کو سینے میں روکنا, تو کیا بولتے ہیں؟ حب سے دم. کہ سانس کو حبس کرنا, نفس کو. تو اس طرح ذکر کرنا. اسی طرح اگر اس کے ساتھ اگر آپ کو کئی حضرت جو زبان سے کرتے ہیں, اگر وہ بھی اگر حب سے دم کے ساتھ کریں, اللہ 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 اس کو لے کے جائیں, 100 تک لے کے جائیں, 200 تک لے کے جائیں, 300 تک لے کے جائیں. جتنا زیادہ اس کا حب سے دم پڑے گا اتنی آپ کی قوت ہوگی. اور اسی طرح آپ اس کو جب ذکر خلقی کے ساتھ کریں, ذکر خلقی کریں, دل کے ساتھ کریں گے, تو اس وقت بھی آپ کا سانس ہو کے آپ کی توجہ دل کی طرف, دل کی دھڑکن کے ساتھ. آپ کی زبان چالو چلے گی, اور بند ہے, لیکن سانس بھی آپ کا بند ہے, سانس کو اپنے روکا ہوا ہے, لیکن دل کی دھڑکن جاری ہے. دل کی دھڑکن سے آپ ذکر کر رہے ہیں اللہ ذکر کر. اس کو جتنا حب سے دم کے ساتھ لے کے جاؤ گے اتنی آپ کی روحانیت بڑھے گی, روحانی قوت بڑھے گی. آپ کا, آپ کی باطن کا دل چمکے گا, دل چمکے گا. اس میں کیا کر آپ مظاہرہ نہیں کرتے, پڑھے نہیں کر سکتے, سمجھے نا. جتنا جہاں اچھا کالا بنتے وہی جاتے, اسی آڈر میں جاتے. جتنا ہو سکے گھر میں باوضو کالا بنائے. کیا کریں؟ گھر میں کالا باوضو بنائے, باوضو کا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ذکر کے کتنے برکات ہیں. نہ ہماری آنکھیں صفائی ہے, آنکھوں میں بھی صفائی نہیں ہے, زبان میں بھی صفائی نہیں ہے, دل و دماغ میں بھی صفائی نہیں ہے, اور ذکر بھی نہیں کر سکتے. تو کہنا میں فائدہ نہیں ہو, فائدہ کیا جو فائدہ تو حاجب کے رشتے کے ساتھ ہے, اس کے پرہیز کے ساتھ ہے. آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس ہیں, وہ آپ کو دوا دے, وہ دوا آپ نہ کریں. آپ کو پرہیز بتایا, پرہیز نہ کریں, آپ کو فائدہ ہو نہ اللہ. اگر اللہ چاہے تو اس کا طریقہ ہے. ذکر 4 تسبیحات ہیں, پہلا کلمہ, تیسرا کلمہ, استغفار, درود شریف, صبح شام. اسی طرح ایک وقت خاص کر کے جو ختم شریف ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے, جو سالکین, ابتدائی سالکین ہے, کم سے کم 5000 مرتبہ پڑھے. 5000 میں کتنا, یعنی 50 منٹ لگتے ہیں. 1000 10 منٹ میں ہوتی ہے, 1 تصدیق منٹ میں ہوتی ہے. اللہ 10 منٹ میں کتنا ہوگا, 1000, اور 20 منٹ میں 2000, اور 50 منٹ میں 5000. 1 گھنٹہ کرو, 1 گھنٹے میں 5000 آدمی ہوتے. مشکل ہے. 24 گھنٹے ہم سانس لیتے. ہمارے مشاہد فرماتے ہیں کہ ہر بندہ 1 گھنٹے کے اندر 24,000 مرتبہ سانس لیتے. کتنی دفعہ 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے. اگر یہ شخص اس سانس کا شکرانہ ہے, حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کامل. جو دم, جو سانس اللہ کی یاد کے بغیر گزرے وہ اللہ کی ناشکری میں گزرتا ہے. تو اس سانس کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم اس کو کیا کریں, کم سے کم 24,000 مرتبہ تو ہم اس مزاج کریں. 24,000 مرتبہ 24,000 مرتبہ کم سے کم اس مزاج. ایک تو ابتدائی تاریخی ہے 5,000 سے شروع کر, جو اگر ذکر کرتے ہیں کراتے ہیں وہ کم سے کم 25,000 مرتبہ اس مزاج میں. اسی طریقے سے 2 گھنٹے خاص کر کے, 2.5 گھنٹے خاص کر کے نوافل صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں. جو سالکین جو آگے مجلسیں کراتے ہیں, اگر وہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں گے, اسی طرح نفیس بات کا اہتمام کریں گے, تحریر رسالے کا اہتمام کریں گے, اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں گے, تہجد کا, پھر آپ کو اس کو خود نظر آئے گا کہ میرے ایک جو پک چکی اس کا کھانا تیار ہے. اس طرح حضرت نے مثال دی نا, حضرت شیخ احمد نے مثال دی کہ ہم سیرم کے ساتھ ایک بندہ جو ہے نا وہ کھانا بنا رہا ہے,
اس پتیلے کے اوپر ڈھکنا نہیں ہے تو وہ دیر سے بنے. اور اگر اس نے اور ڈھکنا رکھا ہوا ہے مگر تھوڑا سے کھلا ہوا وہ پہلے والے سے جلدی بنے گا. لیکن اگر وہ پریشر کوکر میں, پریشر کوکر اس کو بولتے ہیں ہم سے دم کو بولتے ہیں, ہم سے دم پریشر کوکر ہے. بالکل آپ نے اس کو بند کر دیا, سانس کو دم بند کر دیا, قید کر دیا. پھر جب آپ ذکر کریں گے تو پھر آپ دیکھیں اس کی بڑی برکات ہے. تو نفی اس بات کی ہمارے سلسلے کی ریت کی ہڈی, اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی باطن کی نور کو کھولتے ہیں, باطن کی آنکھ کو کھولتے ہیں. اس کی بصیرت یعنی بصارت تو ہے لیکن اللہ اس کو بصیرت عطا فرماتے ہیں. بصیرت نہیں, اور بصیرت کا تعلق دل سے ہے. اور اللہ کے دیدار کی اس دنیا کے اندر انسان کو دل کی آنکھ سے ہوتا ہے, سر کی آنکھ سے نہیں ہوتا. تو دل کی آنکھیں کھلنی چاہیے, اور دل کی آنکھیں جو بغیر ذکر کے, بغیر صحبت کے, بغیر خلوت اور تنہائی کی نہیں کھلے گی, بغیر مراقبے کی نہیں کھلے گی. کہ لمبی لمبی مجلسیں جمانا اور اس کے اندر جنا بیٹھنا, جتنے آپ کے تعلقات کم ہوں گے, جتنے آپ کے رابطے کم ہوں گے, جتنی خلوت اور تنہائی زیادہ ہوگی اتنا آپ کا فیض زیادہ چلے گا. اگر آپ کے رابطے زیادہ ہے, تعلقات زیادہ ہے, لیکن تعلقات کو نہیں ہو ایک سے تعلق. تو جتنا انسان تنہائی کے اندر خلوت کے اندر بیٹھے گا اتنے اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی. اس لیے کسی بزرگ نے کہا ہے کہ چشم و بند تو گوش و بند تو لب و بند گرد دینی سر حق فرما و ہم. کیا فرمایا کہ آنکھیں بند کر لو, اپنے ہونٹوں کو بند کر لو, کانوں کو بند کر لو, اگر تم پر اللہ کی معرفت کا راز نہ پورا ہوا کہ میرا مذاق ہوگا. اللہ کی معرفت کا راز جیسے نہیں گانے کے اندر بھی احتیاط کر حد تک امکان. ایک بزرگ فرماتے ہیں نا کہ اس دور کے اندر کم گانا, کم کام گا ہی نہیں سکتے مارتے. کیا کھانا پہلے 2 ٹائم تب چاہتے ہیں, اصل کے بعد بھی پراٹھا بننا چائے کے ساتھ. کیا ہے تو اس دور میں کہا فرمایا کہ کم گانا یہ ہے کہ انسان کھاتے کھاتے ایک وقت آتا ہے کہ میں اور کام یا نہ کہوں. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میرے خیال سے آپ لوگوں کو نہیں آتا. آتا ہے کھاتے ہوئے ایک موقع ایسے آتا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر گنجائش بھی ہوتی ہے ڈکار مارنے سے پہلے. بال تو نا وہ ڈکار سے کیا کرتے ہیں, ہارن بجاتے ہیں کہ بھائی فل ہو گیا. کیا فرمایا کیا کھاتے کھاتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں آگے کھاؤں یا نہ کھاؤں, تو فرمایا کہ نہیں ہاتھ روک تو یہی اس دور کا کام تھا. ایسے ہی اس دور میں کم کھا نہیں ہے, کھاتے کھاتے وقت ہے کہ اور کھاؤں یا نہ کھاؤں, تو کہا کہ ادھر ہاتھ روک دو, اس دور میں یہ کم کھانا ہے. مشاہد نے ہر طریقہ بتایا جس کے ساتھ آپ پھر دیکھیں تو رات کو کم کھانے میں خیر یہ ہے, عافیت یہ ہے کہ اٹھنے میں آسانی ہو. اور ماشاء اللہ ہم لوگ رات کو زیادہ کھاتے ہیں, تو رات کو کم کھانے میں عافیت تو کما بھی لیجیے. جتنا ہو سکے انسان ہے دعاؤں کے اندر لگا رہا ہے, استغفار کے اندر لگا رہا ہے, درود شریف کی کثرت کے اندر لگا رہا ہے. یہ اپنے خیالات ہیں, اپنی جو نظر ہے, اپنی جو گفتار ہے, اس کو ایک جگہ پہ. اور جو چیز جو تعلیم دی جائے بسا اوقات کسی بندے کو کوئی چیز کوئی بات بتائی جاتی ہے اس کو اس کے اندر خیر ہوتی ہے. ابو الحسن حمدانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہے, وہ اپنے شیخ کے پاس گئے, جعفر خلیجی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, خالجی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. تو انہوں نے کہا کہ آج رات آپ یہاں رک جائیں, ہمارے یہاں ٹھہر جائیں. تو جب وہ گھر سے آ رہے تھے اس نے گھر والوں سے کہا کہ میرے لیے آج ایک مرغی تندور کے اندر کیا کرو بھونو, تو شام میں کہ اس کو بناؤ کروں. جب یہ آئے تو حضرت نے فرمایا رک جاؤ. تو ان کی نظر تو مرغی پہ تھی, اس میں مرغی پہ تھی. رک جاؤ. اس نے ایک میٹھا پانا بنایا کہ حضرت نے فرمایا جاؤ ایسے پانا ہمارا پھٹکٹ ہو گئی. آنا اور ہمارا دور ہوتا ہے, کیا کہا ایسا پانا اس نے بنایا رستے میں جاؤ. اور جیسے گھر پہنچا تو اس کی نظر تو ساری مرغی پہ تھی. اور جب اس نے دسترخوان بچھایا اور وہ بھنی ہوئی مرغی لا کے اس کے سامنے رکھی, ابو الحسن حمدانی رحمۃ اللہ علیہ
تو وہ تھوڑی سی اس نے غفلت کی جیسے کتا ہے اور وہ ساری مرغی اڑا کے لے گیا. باہر سے کی طرح تو ویسے چکر ہو گئے تھے. کتا باہر سے آیا پریڈ میں جو چیز تھی مرغی ساری اڑا کے لے پوری ہوئی مرغی اڑا کے لے گئی اور ایک نالے میں پھینک دی. سر پکڑ کے بیٹھی. اس نے کہا یہ رات میں شیخ کے ساتھ گزار. کیا کرتا یہ رات میں شیخ کے ساتھ گزار. آپ نے فرمایا میں نے حضرت کیوں مانا بنا کہ اس کی وجہ سے میں آیا ہوں. کہا یہ لوگ ہم لوگ پیٹ کی وجہ سے مارتا ہماری روحانیت پیٹ کی وجہ سے ختم ہوتی نوانے کی وجہ سے ختم لکنے کی وجہ سے ختم. وہ صبح آئے تو شیخ کے پاس آئے تو اس نے کہا کہ ابو الحسن ہمدانی سے کہا کہ جب بندہ کسی صاحب دل کی بات کو نہیں مانتا اور کل اچھا رائے بھی اس کی کل بھی رائے ہو اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہوں اگر اس رائے کو نہیں اس کو برا نہیں کرتا اس رائے کے خلاف چلتا ہے تو اللہ اس کی اوپر ایک کتر مسلط کر دیتا ہے جو اس کو اذیت دیتا رہتا ہے. اس نے تو بتایا نہیں کہ اللہ خود کے رائے کے مجھے تکلیف کی اور میرے پوری بھی مرغی کو لے گیا. اس نے کہا کہ جو بندے بھی جو صاحب نسبت بنتا ہوتا ہے اس سے اس کا تعلق ہوتا ہے اس کو کوئی بات کہتا ہے اس بات کا اس کی فائدہ ہو اور وہ کوئی بات بنا کے وہاں سے نکلتا ہے تو فرمانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کتا مسلط کر دیتا ہے اور کتا اس کو تکلیف دیتا ہے. آج ہماری بھی یہی حالت آج ہمارے اندر جو خامی آ گئی ہے ہماری روحانیت زوال کی طرف جانے کی وجہ یہ ہے. عمل بتایا جاتا ہے اس میں ڈال مٹ ہو کر بانے بنا کے کہتے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کسی بانے کی وجہ سے کسی چائے کی وجہ سے کسی گانے کی وجہ سے اپنے ذکر کی مجلس کا ناغہ کرنا ہے انسان کی بڑی حرکت. ہمارے ہر شیخ ہمارے تو فرمایا کرتے تھے کہ ذکر کا ناغہ مجلس کا ناغہ صحبت کا ناغہ روح کا پانا ہے. اور ایک مجلس میں انسان کو کیا ملتا ہے اور جب انسان وہاں سے اٹھتا ہے اس کو پتہ رکھتا ہے تو وہ جھولی بھر کے لے کے جاتا ہے. اس کی وہ کیفیت اس کی نمازوں کے اندر اس کو دکھتی ہے وہ کیفیت قرآن کی تلاوت کے اندر اس کو دکھتی ہے وہ کیفیت استغفار پڑھتے ہوئے اس کو دکھتی ہے وہ کیفیت اس کو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دکھتی ہے وہ کیفیت اس کو اللہ اللہ کرتے ہوئے دکھتی ہے. ایک رقبے کے لیے اپنے روحانیت کو قربان کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے. اور دیکھا کہ ہی کہ آج ہماری لقوں کی وجہ سے ہماری روحانیت سرم ہو کہتے پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا. اور جتنا انسان دنیا کی طرف بھاگتا ہے نا دنیا اس سے پیچھے بھاگتا ہے. دنیا پیچھے بھاگتی ہے یہ دنیا کو چھوڑ دے دنیا خدا کی نظر اس کے پاس ہے. ایسا السلام نے ہاں ایک گائے ایک بیل ہے اس کا ماتھا پھٹا ہوا ہے اس کی دودھ کٹی ہوئی ہے. اس نے کہا تو کون ہے خواب دے کر اس بیل نے کہا میں دنیا ہوں دنیا کون ہوں میں دنیا ہوں دنیا. اس نے کہا تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے. اس نے کہا جو مجھ سے محبت کرتے ہیں جو میرے جانے والے ہیں وہ میرے پیچھے پیچھے میں آگے آگے میری دموں کے ہاتھ میں میرے کے ہاتھ میں. اس نے کہا تمہارے ماتھے کو کس نے پاڑا ہے کہ جو اللہ والے ہیں وہ آگے آگے ہیں میں ان کے پیچھے پیچھے ہوں. انہوں نے ایڑیاں مار مار کے میرے ماتھے کو پاڑ دیا وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ کے خزانے اللہ والوں کی زمین اور کائنات ایسی مسافر نہیں ہوتی جب تک اپنی چاہت کی قربانی نہیں دے گا اپنے خواہش کی قربانی نہیں دے گا اپنے من کی قربانی نہیں دے گا. اور جب بھی انسان خواہش کے پیچھے پڑتا ہے اس کے اندر وہ ذلیل ہوتا ہے وہ ذلت اٹھاتا ہو اس کو اپنے آپ کو دیکھتا ہے. اور جب بھی وہ خواہش کے خلاف چلتا ہے وہ اپنی عزت کو بھی اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے. خواہش کے پیچھے چلو گے ولا تتبع الهوى فيضلك عن خواہش کی اتباع کرو گے تو راستے سے ہٹ جاؤ گے بھٹک جاؤ گے. روحانیت اگر ہندو ہے کسی مذہب کے اندر اگر کئی لوگ مجاہدہ کرتے ہیں یہ وہ لوگ کامیابی کی اس دہلیز کو چنتے ہیں دنیا کے اعتبار سے جو نفس کی مخالفت کرتے ہیں. ہندو کے اندر بڑے بڑے جادوگر ہیں ان کی تذکیرات ہیں لیکن وہ بھی نفس کی مخالفت کرتے ہیں. ہمارے شیخ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہندوستان میں ایسے ہندو ہیں کہ پورا سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوتے ہیں مجاہدہ کرتے پورا سال اور سال میں ایک تہوار کے دن بعد نکلتے ہوا میں اڑتے ہیں بس یہ پورا پاؤں پہ پھول جاتا ہے.
اس کو اپنا وہ کیا سمجھتے ہیں؟ استدراک سمجھتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی کیا ہے؟ جیت ہے. خدا کے ہندو ایک پنڈت ساری سال اسی طرح مجاہدہ کی، اور تہوار کا دن ہوتا ہے ان کے شریر کے رنگ وغیرہ پھینکتے اپنے کو. آج کل ہمارے مسلمان کے اپنے اوپر رنگ پھینکتے، شرم نہیں آتی. ہندو کی مشاہدت کرو گے تو ہندوؤں کے ساتھ اڑو گے. ایک بزرگ نے کہا کہ تہوار کا دن تھا، اور تہوار کے دن کہا کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینک گئے، لال رنگ پھینک گئے. کہا کہ میں نے منہ کے اندر میرا پان تھا اور میں نے گدے پہ تھوک دیا، اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی. بھائی اس دن یہ لال رنگ وہ پھینک رہے تھے، تم نے گدے کی اوپر اتنی کیوں کی؟ اللہ کے یہاں کس عمل پہ انسان کی پکڑ ہو جائے، کس عمل پہ انسان کی پکڑ ہو جائے. اللہ سے ڈرتے رہتے، استغفار کی کثرت کریں جتنا ہو سکے. یہ تو کتنے فساد کا دور ہے، بچ جانا ممکن ہے، ایمان کی حفاظت ناممکن. تو ایمان کی حفاظت کی کریں گے تو ایمان کی حفاظت بازار کے ماحول میں نہیں ہو سکتی، کسی پوری مجلس کے اندر نہیں ہو سکتی، کسی اسٹیڈیم کے اندر نہیں ہو سکتی. ایمان کی حفاظت یہ مسجدوں کے اندر ہوگی، درس قرآن اور درس حدیث کے اندر ہوگی، یہ ذکر کے حلقات کے اندر ہوگی، یہ فضائل کے حلقات کے اندر. جتنے انسان اپنے آپ کو بچائے ہمت تو کرے نا. ہم ہمت کرتے ہیں کہتے تقوی ٹوٹ جاتا ہے. تانوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یہ تقوی ٹوٹ گیا تو پھر کیا کرے؟ اس نے کہا وضو ٹوٹ گیا تو پھر کیا کرتے؟ ایسے ہی رہتے اور پھر کرتے ہو نا، اب پھر کرو تقوی بھی ٹوٹ گیا، اس کو دوبارہ سیکھنے سے ہمت. اسی لیے ہمارے مشائخ انہوں نے بڑی محنتیں کی، انہوں نے جو سفر کی اسمان کی. ہمارا کون سا سفر ہے؟ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ، دوست محمد خندانی رحمۃ اللہ کے مجلس میں 40 میل آنا اور 40 میل جانا، 40 میل ایک طرف سے آنا، پھر خدمت کر کے رات کو پھر جانا. کیا ہمتیں تھی ان لوگوں کی. آج ہم تو ہے نا 1 میل دنیا سے اسکوٹر کے بغیر نہیں چل سکتے. اسکوٹر کیا کھا ہے 11 نمبر گاڑی اللہ نے اس کو دی ہے، جب تک اس کو استعمال نہیں کرو گے جام ہو جائے گی، یہ بیکار ہو جائے گی. اس کو استعمال پہلے جتنا چل سکتے ہو چلو. اور جہاں حضرت اللہ صاحب رحمۃ اللہ کہ جہاں پر مصیبتیں ہیں، جہاں بے دینی ہے، وہاں حضرت حاجی اللہ صاحب رحمۃ اللہ پیدل جماعتیں چلائے گا. جہاں تعاون کی وبا آتی تھی، جہاں کے لوگ پریشان ہوتے تھے مصیبتوں میں، وہاں پیدل جماعتیں چلائے رہتے. جس کی طرف اس کی وجہ سے جو پیدل چلتے ہیں ان کے اوپر جو تکالیف آتی ہے، اللہ کی رحمت کو توجہ، اللہ کی رحمت. جتنا بندہ جس حلقے کے لیے، جس علم کے حصول کے لیے، جس اللہ کے معرفت کے لیے جتنا وہ مجاہدے سے جائے گا، مشقت سے جائے گا، تکلیف سے جائے گا، اللہ اس بندے کو اتنا ہی نوازے گا. جتنی سہولت سے جائے گا ادھر سوتا رہے گا. کیا کرے گا؟ سوتا رہے گا. تو سہولت اللہ دے دے تو سہولت کا بھی فائدہ ہے. یہ جتنا ہو سکے مجاہدہ اور مشقت کرے. تاج محمد امروڈی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور خلیفہ دین محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تحریک رشید سے یہ دین پور شریف میں، وہاں اس قبرستان کے اندر 200 بزرگان دین پڑے. وہاں خواجہ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ حافظ الحدیث عبداللہ درخواسی رحمۃ اللہ علیہ، اور لقمان علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شمس الحادی رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے بزرگان علی اس قبرستان. جب بھی اپنے شیخ کے بعد ہے خلیفہ مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تاج محمد امروڈی رحمۃ اللہ علیہ، لاہوری رحمۃ اللہ کے شیخ، دونوں پیر بھائی.
طالبان کے شیخ کا نام صدیق تھا. میں نے وہاں ایک بزرگ سے سنا حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ کی تاکہ میں نے انہوں نے 22 سال کی خدمت کی. وہ بتا رہے تاکہ جب وہ آئے تاج محمد امروٹی رحمۃ اللہ اور بڑے صاحب کمال تھے. جب انگریز کی فوج آئی تو انہوں نے کہا کہ اس مسجد کو ہم گرا دیں. انہوں نے کیا کہا سورہ مزمل کے حافظ تھے. بڑے پیاز اٹھایا, انگریز افسر کو بلایا, کہا کہ میں اس پیاز کو کاٹ رہا ہوں اور جاؤ کچن کے اندر مجھے خانے کے اندر کہ جہاں وہاں پیازوں کی تیری پڑی ہوئی اس کو دیکھنا. اگر میں ادھر پیاز کاٹ رہا ہوں, اگر ادھر وہ سارے کٹ گئے وہ دیکھ گیا, اس نے ادھر پیاز کاٹ کے ٹک کر کے وہ سارے پیاز کٹ چکے. اس نے کہا ادھر ایک ہی گردن اڑے کہ سب کی گردن خود پکڑ گئے. اتنا مضبوط قسم کے عام اور اللہ سے تعلق و شم صاحب کرامت بزرگ, ان کی وہ مسجد ابھی بھی کھڑی ہوئی امروٹ شریف میں. تو اپنے شیخ کے بعد حضرت نے فرمایا ہاں تاج محمد امروٹی ہمارے پاس بھی ایک تاج محمد امروٹی ہے ماشاء اللہ, وہ بھی کرامت سے آتے رہتے ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ بھائی جب کیسے آیا کہ حضرت ایک قدم ادھر لگا ایک ادھر تیسرا آپ کے پاس, ایک قدم ادھر تیسرے قدم کے آپ تک پہنچا. ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو مشائخ ہوتے ہیں جن کا تعلق ہوتا ہے تو ارض کی قدرت ہے, زمین ان کی مطلب بیٹھ دی جاتی وہ دعا کرتے ہیں کہ اٹھاؤ. یہ کوئی بڑی بات نہیں, اللہ جس کے جائے مسافر. اور ہم نے سواد کے اندر خود ایک بندے ہوئے کیا کہا, وہاں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی اس کی عمر کسی نے کہا 500 سال ہے, کسی نے کہا 400 سال ہے. علماء ہمارے ساتھ گئے تھے سواد, کہا کہ یہ تھیرا کہا کہ یہی کیوں ہے جن کی جس وقت جن کا ڈیرا تھا جن کے آتے تھے صحیح دارے تھے. مٹا کا علاقہ تھا, مٹا سواد ہے, مٹا علاقہ ہے نا مٹا, وہاں کہا کہ وہ شخص ہم نے کہا اس کی جنا بس ملاقات کرو. شمس بھائی کے ساتھ ہیں, آپ بھی ساتھ ہیں نا, اور بھی ساتھی ہیں ہمارا کاریگر صاحب, تقریباً 5-6 ساتھی کی گاڑی ہم سے ملاقات کے لیے گئے. وہ جن کے یہاں وہ آتے تھے کبھی کبھی ہفتے میں کا تمام ایک چلا ہوتا تھا ان کے پاس, کہا کہ سیدھے سارے سے آدمی تھے. تو میں نے ان سے پوچھا ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا یہ سنیے تصویر دکھائی موبائل, کہا کہ ان کو کچھ پتہ نہیں. تو ہم نے ان کے بارے میں سنا تھا کہ اس کی عمر اتنی زیادہ ہے. وہ کتنے سال کے رہے 500 سال کے رہے تھے وہ اس کی عمر. کہا کہ ہمارے دادا نے ان کو دیکھا تھا, کہا کہ جن کی عمر بھی بہت زیادہ تھی اس سے پہلے کا یہ شخص ہمارے یہاں آتا ہے. اور ایک شخص نے مجھے خود کہا تو اس گھر کا مالک دوست نے کہا کہ مجھے ایک دفعہ لے گئے کہ چلو آپ کو شیئر کرا. ہم دونوں نکلے ایسے, تو میں نے کہا بھائی مجھے شام کو گھر واپس آنا ہے. تو میں نے پوچھا کون سی جگہ کیا کابل ہے, ہاتھ سے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. اور میں نے کہا کہ واپس گھر پہنچنا ہے. میں نے کہا کون سی جگہ کابل ہے, 3 دن میں واپس آیا اس بات بڑا ہے اس جگہ تو جو گھر کا مالک تھا مجھ سے خود نے کہا کہ مجھے وہاں چھوڑو. اور میں نے کہا کہ پتہ یہ پانی سے بس آتا ہے کہ اس طرح لے کے آئے 2-3 گھنٹے میں آیا, 2-3 گھنٹے میں پہنچ جائے. 3 دن کے بعد میں پہنچا اپنے گھر. تو کیا ایسے صاحب ولایت وہ جن کے پاس جایا کرتا تھا وہ ایک موچی تھا, ایسے کیا ایک موچی تھا. ہمارے ساتھی زیادہ ماشاء اللہ عقیدت الگ سی. تو ان کے پاس گئے تو ان سے کہا کہ وہ جو ایک شخص یہاں تھے آپ کے پاس اور آپ کے پاس بیٹھتے ہیں وہ کہاں ہوں گے. وہ موچی بھی ایسا کہ وہ چپل سی رہی اوپر نہیں دیکھتے. تو انہوں نے ساتھیوں نے کہا کہ ان سے کہا کہ حضرت وہ کہاں ہوں گے. انہوں نے ادھر دیکھا اس فقیر کی طرف یوں دیکھا اور کہا کہ کیا کرنا ہے اس کو, یعنی تمہارے ساتھ ہیں اس کے پیچھے پڑو. کہا وہ تو میرے سینے سے فیض اڑاتا ہے, وہ تو میرے سینے سے فیض اڑاتا ہے. کیا کہ بیٹھ گیا ایسے نا. ہم نے میں نے اس کو آتا کہ کوئی دوسری جگہ میں کسی کا اندر قبول نہیں کر سکتی.
ایک موچی کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ ایسے ایسے بزرگ سے کیا پتہ کس کو اللہ پاک نے کیا نعمت دی، اور موچی کا کام کر رہا ہے اور بڑے بازار میں بیٹھا، لیکن اللہ نے اس کو کیا دیا؟ ایسے ہوتے ہیں پھر دہلی کے اندر کہا کہ میرے گھر حالات خراب ہو گئے، ایک اللہ والے کے پاس لوگ کہیں کہ بھائی حالات خراب کیوں ہوئے؟ اور شیخ حمد اللہ اس کتاب میں لکھا کہا کہ بھائی یہ جو بازار کے اندر ایک شخص ہے وہ خربوزے بیچتا ہے، جا کے اس کے خربوزے خراب کرو، پھر پتہ لگ جائے گا۔ ہر علاقے کا اپنا ایک کتب ہوتا ہے، ہر بر اعظم کا اپنا ایک کتب ہوتا ہے، ہر ملک کا اپنا ایک کتب ہوتا ہے، ہر شہر کا ایک کتب ہوتا ہے۔ وہ شخص نے کیا، اس نے کہا کہ بھائی کوئی خربوزے لے رہے ہیں، پیسے دے، نہیں یہ پھیکا ہے، یہ نہیں دوسرا، 5-6 خربوزے کاٹ لیا اس نے کہا کہ اگر بھائی آپ کو نہیں لینا ہے تو اپنے پیسے لینا، میرا مال تو خراب ہے۔ یعنی انتہائی شفیق قسم کا نرم مزاج۔ تو آئے تو اس نے کہا کہ یہ حالات کس لیے خراب ہے کہ کتب بہت نرم ہے، اس شہر کا کتب ہے وہ نرم مزاج ہے، حلیم الطبع ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حالات بالکل ٹھیک ہو، آپ نے دیکھا ہوگا نا ہمارے کے حالات کبھی ٹھیک ہوتے کہ خراب ہو، پھر حالات ایک دم ٹھیک ہو گئے، سخت ہو گئے، تھوڑی ٹکیٹیں ختم ہو گئی۔ پھر کہا کہ آپ مجھ سے کہا کہ اسی بازار میں جاؤ، ایک مشکی ہے جو پانی پلاتا ہے، مطلب ٹیر سا یوں پکڑ کے لوگوں کو پانی پلاتا ہے، اس سے پانی پیو نہیں، اس کا پانی تو ضائع کرو۔ تو یہ اس نے کہا مجھے پانی پینے سے، اس نے چلو یوں کیا تو اس نے اس کا منہ کھولا مشک کا، اس نے جو ہاتھ نیچے کیا زور سے تپڑ ماری، کہا تم نے مجھے خربوزے والا سمجھا ہے کیا؟ ہر بزرگ کا اپنا کسی کا جمال ہے، کسی کا کیا ہے، کسی کا جلال ہے۔ جب جلال والے آتے ہیں حالات صحیح ہو جاتے ہیں، جب جمال والے ہوتے ہیں تو محنت کرنی ہے بھائی، تو محنت کرو گے تو کام ہوگا، ہونا تو نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی باتوں کی بناؤں ہمت کرو آج سے صحیح، ہم صدم کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ہم صدم کسے کہتے ہیں؟ سانس بھرو کا ساتھ روک کے دکھاؤ، تمہارا سبق ہے نا شام، اسی طرح اس کے ساتھ ذکر بھی کرو زبان سے، سانس بھرو گے زبان سے بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ دیکھو ضرب لگ رہی ہے، سانس ہوگا نا ضرب لگ رہی ہے، اگر آپ وہ زبان سے بھی کہہ رہے تو تب بھی ضرب دل پہ لگتی ہے۔ زبان کے جب ہم صدم کے ساتھ ذکر کرو گے زبان سے 300 سے اوپر چلا جائے، پھر آپ دیکھنا کیسی کمالات۔ اور اگر اسی کے ساتھ ذکر قلبی کرو، سانس بھرو گے زبان کو تعلق سے لگائیں 2,000 مرتبہ زبان سے، 2,000 مرتبہ دل سے۔ اب اس کی کے ساتھ کیا مردوں کو بلڈ پریشر ہوتا ہے تو وہ دیکھے گا جب ان کا سر گرم ہو رہا ہے تو نہ کھائیں، وہ صرف وہ تھوڑی زیادہ ہی کے اندر کرے، قلبی میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ختم شریف